اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ آیات بینات ایک بار پھر میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ میں بعض اوقات کچھ مختصر کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن پھر اگلے ہی مطالعے میں کوئی ایسی حدیث مجھے نظر اور مطالعے سے گزر جاتی ہے تو میں اختصار کرتے کرتے پھر رک جاتا ہوں. ہرس میری ہے ویسے اللہ کی محبت، لیکن آپ کی خیر خواہی میرے ہرس میں داخل ہوتی ہے. میں کیسے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں. یقین جان لیجئے کہ آپ سارے ہی لوگ پریشان ہیں. کسی نہ کسی جگہ پر ہر شخص آپ پریشان ہو. اس اتنے بڑے مجمع کے اندر ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر مجھے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ میں مکمل خوشحال ہوں. نہیں. تو پھر جب مجھے کوئی ایسی حدیث میسر ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مجمع کے اندر 50 کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ 100 کی ضرورت ہے. ویسے تو حضور کی بات ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض الجھے ہوئے لوگوں کے لیے میں پھر دوبارہ سے ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں. آج حالانکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس عنوان پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو نبھانے پر قادر ہے. اسے پتہ ہے کہ کیسے اپنا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے گفتگو کرنا میری گفتگو کا آج کا بیسک عنوان یہ تھا. لیکن آئیے واپس سورہ طلاق چل رہی ہے. سورہ طلاق میں جہاں بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں اور آئندہ بھی سیکھنی ہیں، درمیان میں 2 کو آیتیں اللہ کریم نے جو ارشاد کی ہیں طلاق کے اور خانگی زندگی سے الگ، ان کا تعلق تو ہے. دیکھو میاں بیوی جب رہتے ہیں تو لازمی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ خاوند کا قصور ہے جو طلاق تک نوبت آئی ہے، اور یہ بھی لازم نہیں ہوتا کہ ہمیشہ بیوی کا قصور ہے جو طلاق تک نوبت آئی ہے. جو مذہب شریف کے اندر یہ عنوان بحث کیا جاتا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دو، 1 طلاق دو، اور اس کے بعد 1 مہینہ کا وقفہ ڈالو. یہ مہینے کا جو وقفہ ہے، حالانکہ 1 آج دے دو، 1 کل دے دو، 1 پرسوں دے دو، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ میں نہیں مہینے کا وقفہ ڈالو. یہ مہینہ جو کچھ عنوانات کے اندر جو اوقات اور وقت متعین کر کے تو حکم دیا گیا ہے نا، آپ یقین جان لو کہ ان میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کہ جو اوقات بندی درمیان میں کی جاتی ہے ان میں ہزاروں حکمتیں ہیں. نمازوں ہی کی دیکھ لیں. 50 نمازیں روزانہ پڑھنی ہوتی تو دکانیں کون کھولتا، کاروبار پر کون جاتا، دفتروں میں کون جاتا. وقفے ڈالے گئے ہیں نا، اور ان وقفوں کے اندر سارے وقفے برابر نہیں ہیں. اس کے اندر پھر ہزاروں حکمتیں ہیں. فجر سے لے کر ظہر تک زیادہ وقفہ ہے، ظہر سے لے کر عصر تک وقفہ ہے. اب دیکھو اس وقت میرا عنوان یہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر تک لمبا وقفہ ڈالا، درمیان میں کوئی نماز نہیں رکھی، نیند پوری کر لو. سبحان اللہ. حکمتیں تو ہے نا. تو جو حکمت یہ درمیان میں وقفہ ڈالا گیا ہے، اس وقفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں بزرگوں نے فرمائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ فریقین میں سے جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو آٹومیٹیکلی بھی بنایا ہے اور مینولی بھی بنایا ہے. میں نے ایک دن آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بحث کی تھی. ہم بہت سارے معاملات میں آٹومیٹیکلی ہیں اور بہت سارے معاملات میں ہم مینولی کام کرتے ہیں. تو جو آٹومیٹیکلی سسٹم ہمارے اندر فٹ ہیں
جیسے کہ میں کہوں کہ بھوک لگتی ہے تو اندر سے آواز آ جاتی ہے بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے تو بھی اندر سے ایک آواز خاموش ہوتی ہے کہ بس اب نہیں کھانا، یہ ایک آٹومیٹکلی سسٹم اندر ہے۔ جیسے کہ دو بھائی 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں، یہ 3 دن کا حوالہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس پر محدثین نے فرمایا کہ 3 دن چھوٹی موٹی غلطی ہونا تو اس کا غصہ تقریباً 3 دنوں میں ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وجود کے اندر ایک نظام اللہ نے رکھا ہے۔ دیکھو نظاموں کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، میں سو گیا ہوں، میری باقی ساری فزیکلی حرکتیں رک گئی ہیں، لیکن وہ جو دل ہے وہ پھر بھی مسلسل کام کر ہی رہا ہے، وہ ایک نظام ہے نا، سانس مسلسل چل ہی رہا ہے، ایک نظام ہے نا، تو ایسے یہ بھی ایک نظام ہے۔ اگر ہم سمجھے تو 3 دن کے اندر اندر بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو میاں اور بیوی کے معاملات میں جب ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو مہینہ کو کا وقفہ جو ہے نا، جو پہلا مہینے کا وقفہ ہے، جس فریق کی غلطی ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تیری غلطی ہے۔ سبحان اللہ، اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بندے کو جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو بندہ رجوع کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے، اب میں کس کو کہوں تو کیا کہوں، مہربانی کر معاف کر دے، تو راستہ نکال دے۔ اب اس ماحول میں یہ آئے سمجھیں، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کا راستہ نکال دے گا، سبحان اللہ، قصوروں کا ماحول بنا دے گا، کیونکہ چاچا تایا ماما درمیان میں ڈل جائے گا۔ پتر کی گل ہے، کل تسی دور دور رہ رہے ہو، وہ چاچا جی بس اے گل سی، وہ کوئی نہ کوئی چاچا درمیان میں ڈل جاتا ہے۔ ان حکمتوں کو آپ سمجھیں تو مولا کائنات ایک آج کا پہلا معنی یہی تھا، میاں بیوی کے درمیان جب ناچاکیاں دوریاں ہو جاتی ہیں تو ایک مہینہ بھر کا وقفہ جو ہے، پہلے مہینے بھر کا وقفہ، اس میں اچھا خاصا احساس غلطی کرنے والے فریق کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ اللہ کے حضور ڈرتا ہے، یا اللہ اب آپ کوئی راستہ نکال لیں، پھر اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ یہی اس کا وعدہ ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اندر بندے کے بغاوت نہ بھری ہوئی ہو اللہ کے قانون کے خلاف، حسد نہ بھرا ہوا ہو، نفرت نہ بھری ہوئی ہو، یا جسے کہتے ہیں متکبرانہ خصلتوں کا بندہ حامل نہ ہو، کہیں نہ کہیں اسے ڈر لگتا ہے، اور ڈر لگنا ہی موقع ہوتا ہے کہ اللہ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ بات خاص کر کے سورہ طلاق کے خاص پہلو کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، ایک تو میں نے اس لیے اس آیت کو آپ کے لیے دوبارہ پڑھا ہے، اور دوسرا میرے سامنے 1-2 احادیث مبارکہ بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آپ میرے پاس آیا کرو تو صرف یہ سوچ کر آیا کرو کہ ہم نے بیٹھ کر نہ مل بیٹھ کر کے تو تقریر شقریر سننی ہے، مجھے تو نہیں تقریر کرنی آتی، کوئی واز شاہ سننا ہے، مجھے نہیں واز کرنا آتا، بس یہ کہ ہم آیتوں کو قریب بیٹھ کر سمجھنے کا اہتمام کر لیں، اس دور میں بہت قسمت کی بات ہے۔ میں شعر بھی سناؤں تو لہجے بھی سناؤں تو طرزہ بھی سناؤں تو پھر ذرا ایک بات ادھر سے لے کے آؤں، ایک مغرب کی لے کے آؤں، ایک شرق و جنوب کی لے کے آؤں، اور آخر کار آپ کو لذت تو آئے لیکن نتیجتاً پلے کچھ بھی نہ پڑے۔ میں کہتا ہوں یہ وقت ضائع ہے ہمارا، تو بس یہی سوچ کے آئے کہ ہم نے کتاب اللہ سیکھنی ہے، اور نصاب میرے لیے سکھانے کا بھی یہی ہے اور آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کا بھی یہی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نصاب ہے ہی نہیں۔ سلطان العارفین کا کلام میں کہتا ہوں کہ بھلے اپنی مضامین اور مفاہیم میں آسمانوں کو چھوتا ہو، تو اگر سلطان العارفین کا آسمانوں کو چھوتا ہے تو عرش الہی سے کلام کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ، مثال بات کرتا ہوں۔ اچھا تو حدیث کے الفاظ آپ سے بات کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ 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 اللہ، یہ میں نے کیوں کہا آپ سے، یہ میں نے کیوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو درس قرآن میں جو احباب آئے تھے ذرا یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قدرت اللہ نے آپ حضور کو عطا فرما رکھی تھی کہ محبوب جو مضامین جلدی سے ادراک میں نہیں آتے، آپ چاہیں تو آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ جلدی سے ادراک میں آ جائیں، آپ نے کچھ کارروائی ایسی ماحول بنانا ہے تو بنا ڈالیں۔ سبحان اللہ، یہ بات آپ کو سمجھ تو نہیں ہے؟ جو رات والے آئے تھے ان کو تھوڑی سی بات سمجھ آئی ہے، میں اس کی مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانا یہ تھا کہ غیبت کرنے سے بندہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ قرآن حکیم کا بیان ہے۔ ہم نے آج تک ہزاروں غیبتیں کی ہیں لیکن کبھی ہم نے گوشت کھانا محسوس نہیں کیا، آج حضور نے چاہا کہ ان کو دکھاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ نے اہتمام یہ کیا کہ کل سارے روزہ رکھو، رمضان نہیں تھا، کل سارے روزہ رکھو، تو لیکن جب افطاری ہو تو پھر مجھ سے پہلے پوچھنا ہے، پھر افطاری کرنی ہے۔ کل سب نے روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہوا، لوگوں کا آنا جانا، حضور اجازت اجازت، حضور اجازت جی اجازت، حضور اجازت جی اجازت۔ ایک صاحب آئے کہ گھر کی خواتین ہیں دو، انہوں نے بھی حضور روزہ رکھا ہے، وہ نہیں آ سک رہی ہیں، ان کے لیے میں اجازت دینے کے لیے آیا ہوں، اجازت۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے کب روزہ رکھا تھا؟ کہا حضور رکھا تھا، تو وہ مجھ سے اس لیے کہہ رہی تھی کہ حضور سے پوچھ کر آئیں۔ میں نہیں، وہ تو گوشت کھاتی رہی ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہو تو جا کر ان سے کہو نا کہ ذرا الٹی کریں،
تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو وہ شخص گھر گیا اور جا کر کہتا تم تو کہہ رہی تو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ کہا جی رکھا ہوا ہے۔ کہا نہیں، حضور نے فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے۔ کہا نہیں کھایا۔ کہا الٹی کرو۔ انہوں نے انگلیاں ڈال ڈول کر گلے کے اندر الٹی کی تو گوشت کی بوٹیاں نکلی۔ وہ بھی حیران ہو گئی کہ ہم نے گوشت کھایا نہیں ہے، بوٹیاں نکلی کہاں سے ہیں؟ مقدمہ پھر حضور کی بارگاہ میں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو تھا کہ غیبتیں کرو گے تو مردہ بھائی کا گوشت ہی کھا رہے ہونا، تو بتاؤ تم نے آج فلانے کی غیبت کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے اختیار اور معجزہ حضور کا، جو ادراک میں نہ آنے والی چیزیں ہوتی، جب حضور چاہتے کہ ذرا آج دیکھیں تو حضور دکھا دیتے ہوتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بس ایسا ہی واقعہ آج کی اس آیت کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، جس زمانے میں حضور نے یہ آیت ارشاد فرمائی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، ڈرو صبر کرو اللہ کے ساتھ رجوع کرو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب حضور نے یہ تعلیم دی تو قلب اطہر میں خیال آ گیا کہ دکھا بھی دیتا ہوں ذرا ان کو کہ مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یا اللہ دکھا دیتا ہوں ان کو۔ تو حضرت عوف بن مالک اشجعی ان کے بیٹے سالم کو مشرکین نے پکڑ لیا اور قیدی بنا کر لے گئے مکہ میں۔ تو جناب حضور کی خدمت میں، حضور میں آپ کا غلام ہوں، خادم نوکر، میرے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے ہیں، تو کمائی کا سارا ذریعہ جو ہے وہ بیٹا تھا، تو رزق ذرا کم ہو گیا ہے تو کچھ فاقہ سا محسوس ہو رہا ہے۔ پہلے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل کو سہارا دیا، رزق کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یا کوئی اتنا بہت بڑا معنی نہیں رکھتا، یعنی جملہ حضور نے یہ بولا آج میرے گھر والوں کے پاس پتہ ہے کل کتنا کھانا ہے؟ ٹوٹل 1 کلو گندم یا جو ہمارے گھر کے اندر بھی آج 1 کلو کھانا ہے بس، یعنی ایک تو حضور نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو رزق کم دینا ہے اور کس کو زیادہ دینا ہے۔ پھر حضور پاک نے اس کو فرمایا اچھا عوف صبر کرو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور کچھ معاملات جو آپ کے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، یا اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ یعنی حضور نے وہ تلقینات کی جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ تو یہ حضور نے تلقینات فرما دی تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، صبر کیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا، گھر جا پہنچے، چند دن گزرے تو صبح کے ٹائم دروازہ کھٹکا، دروازہ کھولا تو آگے حضرت سالم کھڑے ہیں، بیٹے آپ کے سالم کھڑے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہیں، 100 اونٹ ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہا بیٹا تو کدھر؟ تو یہ کہاں؟ کہا ابا جی بس میں حیران ہوں خود کہ میں ان کی قید میں تھا، اللہ پاک نے ان کو مجھ سے غافل کر دیا، نہ جانے کہاں وہ چلے گئے۔ ایک روایت میں آتا کہ سو گئے، ایک میں آتا کہیں چلے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ پرے ہو کر سو گئے ہوں، تو چلے بھی گئے ہوں، تو سو بھی گئے ہوں۔ تو ایسا ان کو اللہ نے مجھ سے غافل کر دیا کہ میں اٹھا، میں نے نکلنے کا سوچا، پھر اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ سوئے ہوئے تو ان کے اونٹ بھی لے جا۔ میں نے 100 اونٹ ان کے ہانکے، ابا جی گھر آنے تک کوئی میرے پیچھے آیا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اب ذرا اس مضمون آیت کو سمجھو نا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ایک تو اللہ نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں ویسے اگر جناب سالم گھر رہتے تو ممکن تھا کہ 1 اونٹ بھی نہ ملتا، لیکن وہ گئے تو اللہ نے نظام بنا دیا۔ لیکن میں اس میں جو جملہ بڑی توجہ سے کہنا چاہوں گا، سمجھ آئی ہے باپ کا تقوی بھی بیٹے کی راہیں کھولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ اگر کسی کو نیک میسر آ جائے خوش قسمت آدمی ہے، باپ کے تقوی سے اللہ نسلوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ 16واں سپارہ بھی ہے اور 28واں سپارہ بھی ہے، اور اس پر امام فخر الدین رازی کا بیان 16 پشتوں تک اللہ تعالیٰ باپ کے تقوی کا فیض رزق کی فراوانی کی صورت میں اولادوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک یہ چیز تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک اور حدیث ہے جو میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا سنا تھا؟ ایک یہ والی بات، اور ایک یہ والی بات، اور ایک یہ والی بات، اور ایک یہ والی بات، چاروں باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ میں نے خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاروں کی چاروں بڑی اہم ہیں۔ زندگی میں آپ اور میں کئی بار ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ یہ جملہ، کوئی بھی کام ہے، نکاح کرنا ہے، شادیاں کرنی ہے، بچوں کے رشتے لین دین کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ تجارت کرنی ہے، کسی سے مشارکت کرنی ہے، گھر بنانا ہے، یہ جگہ خریدوں کہ نہ خریدوں، 100 بار یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ جو یہ موقع ہوتا ہے
اس پر جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہ جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے نا کہ کیا کروں یا نہ کروں، تو بس تقوی کا ہاتھ اگر دامن ہاتھ میں تم نے پکڑ رکھا ہے، اس موقع پر اللہ تمہیں سمجھ دے دے گا کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ پھر فیض تو حضور کے قدموں میں پہنچنے کا ہی ہوا نا، کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ آپ کو کہیں اور مجھے کہیں سمجھ آ جائے نا کہ رسول اللہ کی اطاعت کتنی طاقتور چیز ہے، اب ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے یا نہ دے، لیکن اور حضور کی تابعداری کا دامن ہاتھ میں ہے، تو ایسے مشکل موقع پر کسی نہ کسی رنگ میں حضور کی محبت میں ہے اور 100 مرتبہ درود و سلام ہی پڑھ کر آ جائیں، 2 رکعتیں ہی پڑھ کر آ جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا آپ سے کوئی رہنمائی لے لیتے ہیں، یا رسول اللہ صدقے جاؤں، میں نے کہا آپ کو 100 بار یاد ہی کر لیتے ہیں، معاملہ ذرا الجھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خیرات دل میں ڈال دیتا ہے، بندہ جو فیصلہ کرتا ہے اللہ اس فیصلے میں غلطی بھی ہو تو اسے درستگی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کو یہ احساس بتا رہا ہوں، اور میری ضرورت ہے ہر اوکھے ویلے رسول اللہ کے قدموں ہی میں رہنا۔ میں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں، بہت بڑا تعویذ بتا رہا ہوں، بہت بڑا دم بتا رہا ہوں، ہر اوکھے۔ اچھا میں نے کہا رسول اللہ کی قدموں میں رہنا، میں نے لگیا تو یہ کہہ دیا ہے جو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچتا ہے وہی اللہ کی نظر عنایت میں پہنچتا ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یہ فائنل ہے۔ لاکھ بار اللہ کی قسم، حضور کے قدموں میں پہنچ کر اس کے سوا اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ چلہ، یہ چلہ نہیں، کوئی راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا، چلہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں پہاڑوں کی غاروں میں جا رہا ہوں، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، جدھر مرضی چلے جاؤ، راستہ صرف ایک ہے رسول اللہ کا۔ اور رب کائنات نے فرما بھی دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور کی اطاعت کرنے والا ہے وہی تو ہماری بات ماننے والا ہے۔ رب کائنات نے اعلان فرما دیا ہے محبوب آپ کے پاس آئیں گے تو ہم ان سے محبت کریں گے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پہلے سپارے سے لے کر آج تک کہتا ویسے میں یہی چلا آیا ہوں، قرآن پاک میں یہی کہتا چلا آیا ہے۔ ذرا یہ ہے کہ انداز آیتوں کا بدل جاتا ہے، خطیب کا انداز بدل جاتا ہے، ترکیبیں بدل جاتی ہیں، الفاظ کا انتخاب بدل جاتا ہے تو لفظ بدل جاتے ہیں، مضمون بدل جاتے ہیں، بات حالانکہ ایک ہی ہوتی ہے۔ قرآن کے اول لفظ سے لے کر آخر تک یہی تو ہے، رسول اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، بات یہی ہے، لیکن انداز بدل کر۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دوسرا یہ تھا کہ ہم نے حضور سے سنا تھا کہ موت کے وقت بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بندے کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ فائنل بات ہے، واقعی بہت سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، میرے تابعداروں موت کی سختی کے زمانے سے بھی اللہ نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا تمہارا، مسکرا کر مر جاؤ گے، ہنس کر مر جاؤ گے، کہ رحمت کے دائروں میں رہتے رہتے مر جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں یہ بڑی قسمت والی موتیں ہوتی ہیں، اچھی سی عزت مندانہ موت مر جاؤ گے، اللہ یہاں سے بھی تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور پھر جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے اوکھا وقت یہ ہے کہ آج میدان حشر ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آج اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کیا اکٹھا کر کے لائی ہو جو پیش ہو جاؤ گے؟ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرے رب کا وعدہ تھا جو میرا ہے میں اسے نکال دوں گا۔ متقی کا معنی میرا ہی ہوتا ہے، تقوی حضور کی اداؤں ہی کا نام ہوتا ہے، جو میرا ہے تو آج میدان حشر میں بھی میں اس کے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ راستہ کیا ہوگا؟ کہا میں محمد کی شفاعت ہے، اللہ راستہ نکال دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہ حدیث پاک تھی جو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب ذرا جلدی سے ہم اگلی آیت کی طرف آئیں، وہاں بھی کچھ مضامین جلدی سے میں کہوں۔ اب حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید 2 ناقف ہوں گے طلاق کے عنوانات میں گیپ ڈالنے کے لیے، لیکن اب ایک دل کرتا ہے کہ بس آج یہ ناقے کے بعد جو آیت میں تیسرا عنوان پڑا اسے غائب کر جاؤں، اور پھر یہ دل کرتا ہے کہ بیان کر ہی جاؤں۔ وہ آج تو بیان ہو ہی نہیں سکتا، وہ تقدیر کی بحث ہے، تو تقدیر کی بحث ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے حوالے ویسے میں تقدیر کی بحث آج تک کئی بار کر چکا ہوں، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر رب کائنات نے ایک تیسرا ناغہ بھی خانگی زندگی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے کوئی درمیان میں عنوان کے حساب سے کروانا چاہا تو میں پھر تقدیر کی بحث آپ کے سامنے کر دوں گا، نہ ہوا تو پھر میں انشاءاللہ اگلا عنوان اس لیے بھی اہم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی پھر شروع ہونے لگی، لیکن طلاق سے ہٹ کر اب رہنا کیسے ہے، اب اس طرح کی زندگی شروع ہونے لگی ہے۔ خامن انہیں کیا کرنا ہے،
بیوی تو نے کیا 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 کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی بار یہی شروع ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی درمیان میں تقدیر کی بحث آ جائے. میں ذرا یہ کہنا چاہتا ہوں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر تقویٰ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ جائیں، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ کیا شے ہوتی ہے؟ ایک اس کا معنی وہ ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے نہیں، بنا رکھا ہے نہیں. اور ایک اس کا معنی وہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے سمجھا بھی رکھا ہے اور ہے بھی وہی. تو میں ایسا کر دیتا ہوں کہ پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر میں مضمون آپ کے سامنے کھولوں گا. توکل ہے کیا؟ جناب حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تم پرندوں جتنا توکل بھی اللہ پر کر لو، پرندوں جتنا، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات کو جب گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر چکا ہوتا ہے. یہ حدیث پاک کہنے کی ایک لائن ہے لیکن بہت مضامین ہے اس کے اندر، بہت مضامین ہے. آج میں ایک ایسے مضمون اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ زندگی بھر میرے پاس نہیں تھا، آج پہلی بار ہے. کیسی اللہ کی شان ہے. اور میں اپنے کم علمی کا اعتراف ہزاروں بار آپ کے سامنے کر چکا ہوں. یہ علم آج میرے پاس نیا ہے، یہ علم آج میرے پاس نیا ہے، یہ علم آج میرے پاس نیا ہے. اس حدیث کو ہم کیسے سمجھتے رہے زندگی بھر؟ آپ لوگ کیسے سمجھتے رہے؟ میں کیسے سمجھاتا رہا؟ علماء سے آپ کیسے سمجھتے رہے؟ ہم یوں سمجھتے رہے بس آپ یہ سوچ لیا کرو بس اللہ کافی ہے، میرا اللہ میرے سارے کام کر دے گا تو اللہ میرے سارے کام کر دے گا، ہمارا سارا بھروسہ اللہ پر ہے، بس آپ یہی سمجھتے رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث میں جو حضور پاک نے یہ فرمایا ہے کہ پرندہ صبح نکلا خالی پیٹ واپس آیا تو پیٹ بھرا ہوا تھا، حضور پاک نے یوں کیوں نہیں فرمایا کہ پرندہ صبح بھوکا تھا تو شام کو پیٹ بھر گیا؟ نکلنے کا حوالہ حضور نہ دیتے، گھونسلے ہی میں بیٹھا رہتا اور اس کا پیٹ بھر گیا. یہ تو حضور نے نہیں فرمایا. میں نکلا تو ہے، یہ جان ہے توکل کے معنی کو سمجھنے کے لیے. پرندہ نکلا تو ہے، یعنی پرندہ بھی ہو، بھروسہ اس کا اللہ پر ہوتا ہے، اللہ رزق دے گا، لیکن نکلتا تو ہے نا. یہ معنی ہے حضور کا، نکلتا تو ہے نا. اس نے 2-4 منڈیریں گھومی تو ہے نا، 2-4 آبادیوں میں گیا تو ہے نا، کوئی چکر پھیریاں اس نے لگائی تو ہے نا، کہیں پانی کی تلاش میں پہنچا تو ہے نا، دانے دنکے کا جہاں اسے احساس ہوا وہاں اس نے چکر کاٹا تو ہے نا. یہ ہے توکل، محض یہ کہ مولا سارے کام تو کر دے گا. حالانکہ اللہ قادر ہے، لیکن مولا کائنات کا میں ایسے تو نہیں کرتا ہوتا گھر بیٹھے بیٹھائے تم کہہ دو مولا میرا کام ہو جائے گا، میرا تو بڑا بھروسہ ہے، میرا بڑا مان ہے، میرا بڑا فخر ہے تجھ پر، تو ہمارا رب ہے، تو کر سکتا ہے. کر تو سکتا ہوں لیکن کرتا ایسے نہیں ہوں میں. تمہیں کہ محنت کرنی پڑے گی، تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، اپنے اسباب لڑانے پڑیں گے، جو تمہارے بس میں ہے وہ تمہیں نبھانا پڑے گا. میاں صاحب کا شعر مجھے آ جاتا ہے، آپ نہ بھی بتاؤ تو مجھے آتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہیں بھول ہی نہ جائے، جلدی سے بول دوں میں. مالی دا کام پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھول لونا لاوے یا نہ لاوے. توکل کے اندر پانی دینا پہلے بیان کیا گیا ہے. پانی تو دینا پڑے گا، مرغی سے انڈے لینے ہیں، دانے تو ڈالنے پڑیں گے، بھینس سے دودھ نکالنا ہے، چارہ پانی تو کھلانا پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی. یہ کون سا توکل ہوا کہ مولا بس گھر بیٹھے رہتا ہے، جو ملنا ہے مل ہی جانا ہے، جو ہونا ہے ہو ہی جانا ہے. یہ بیوقوفی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا شرعی اور مذہبی اور اسلامی توکل کی جو حقیقت ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کتنے نکمے بیٹے اپنے باپ کے لیے دکھ بنے ہوئے ہیں. ابا جو قسمت ہونا مل ہی جانا ہے، اور پتر اٹھتے صحیح بغیر اٹھے ہی مل جانا ہے، اور جو قسمت میں ہے اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا، اللہ پہنچا ہی دے گا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ قادر ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہر بندے کو اس کی زندگی کی ہر ضرورت کا سامان پہنچا دے. وہ قادر ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. اللہ قادر تھا کہ رسول اللہ کو طائف میں مشکل حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اللہ قادر تھا، فرشتے ہر وقت موجود ہیں، بدر کے اندر فرشتے اترے بھی. اللہ قادر تھا، فرشتوں کو لڑواتا اور محبوب آپ گھر بیٹھے ہیں، جس نے مسلمان ہو رہا ہے ہم ابھی اس کے دل میں اسلام ڈال دیتے ہیں. اللہ ایسا قادر تھا، کہا نہیں محبوب امت کو سمجھانا ہے، بدر گرم ہوگا، آپ بدر میں کھڑے نظر آئیں گے، ان کو سمجھ آئے کہ تقویٰ محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے. احد کا میدان لگے گا، زخم آئیں گے، جنت ملے گی، جنت نتیجہ ہے، لیکن اس کے لیے تلواروں کی چھاؤں میں تو جانا پڑے گا. رسول پاک علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، الجنت تحت ظل السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تو تلواروں کے سائے میں تو جانا پڑے گا. حضور کے ارد گرد گھومنا تو پڑے گا، خیبر کا میدان سجے گا،
جناب علی ابھریں گے، دروازے ٹوٹیں گے، یہودی مغلوب ہوں گے، ایسا تو ہونا پڑے گا۔ جناب علی روٹیاں پکا رہے ہوں گے، مجمع کے اندر اعلان ہو چکا ہوگا کل میں جھنڈا اسے دوں گا۔ جناب علی غائب ہوں گے، روٹیاں پکا رہے ہوں گے، حضور پوچھیں گے کدھر ہیں، وہ آئیں گے، ان سے کہا جائے گا جاؤ میدان میں، اللہ محبت کر رہا ہے لیکن روٹیاں پکانی پڑیں گی، جانا پڑے گا، قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر وہ پھینکنا پڑے گا، ذوالفقار کی روشنی اور چمک سے آنکھوں کو خیرہ کرنا پڑے گا۔ یہ توکل تو کچھ ایسی شے ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نکمے بچوں سے کہوں گا اپنے پو کو کون دکھ دیتے ہو، وہ جو ہونا ہے ابا جی ہو ہی جانا ہے، کارلم میں پہ رہو تو ہو ہی جانا ہے۔ تمہارا باپ بڑھاپے کی عمر میں دکانوں پر جائے اور تم گھر پنکھوں کی چھاؤں کے اندر اور ہواؤں کے اندر لیٹے رہو، اور خیر جو ملنا ہے مل ہی جانا ہے، اپنے اندر سے یہ غلط سی چیز نکال کر پھینکو۔ اور بھائی ایسے نہیں ہوتا آپ بیٹھے رہو ادھر ہی اور بھینس کا دودھ نچڑ ہی جائے گا، ایسے کب ہوتا ہے؟ آپ بیٹھے رہو ادھر ہی اور مرغیاں انڈے دے ہی دیں گی، ایسا کب ہوتا ہے؟ اور بھائی پیٹ بھی بھرنا ہو تو کچھ تو منہ کو چبانے کی حرکت کرنی پڑتی ہے نا، پانی بھی پینا ہو تو لبوں کو پانی سے ٹچ ہو کر سک کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ تو توکل کا یہ مضمون نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش لب و لہجے کے اندر اتنے گہرے اشارے کر جاتے ہوتے تھے کہ ہم عام لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہوتے تھے۔ جیسے کہ کتاب الایمان کی حدیث بتاؤں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے لوگوں کو ایمان بچانے کی فکر پڑ جائے گی، تو پھر ایک بندہ ایمان بچانے کے لیے یہ کرے گا، جی کیا کرے گا یا رسول اللہ؟ میں کہ وہ نا آبادیوں سے نکل کر دور کسی پہاڑ کی غار میں چلا جائے گا اور ایک بکری ساتھ لے جائے گا تاکہ اس کا دودھ پی کر گزارا چلائے اور لوگوں سے ہٹ کر بچ کر فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے ایمان بچا کر لے جائے، ایسا کرے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے میں یہ سمجھا گیا کہ لوگوں سے کٹ کر رہنا ایمان کی سلامتی ہے، اور صحیح سمجھا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو حضور نے پھر بکری کا حوالہ کیا دیا، بکری وہ بکری ساتھ لے کر جائے گا، اسی کے دودھ پر گزارا چلائے گا، تو سمجھ آئی ہے کہ ایمان بھی بچانا ہو تو بھیا توکل تو یہ ہے مولا جو میرے بس میں ہے، نکل جانا میرے بس میں ہے میں وہ کروں گا، بکری ساتھ لے جانا میرے بس میں ہے وہ کروں گا۔ بکری ذرا آسان سرمایہ ہے، میں نے کہا چھوٹا موٹا رزق تو کمانا پڑے گا، چھوٹا موٹا رزق تو کمانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کرنا تھا، توکل پر میں نے بہت ساری بحث بہت ساری حدیثیں نہیں سنا ڈالی، لیکن آج نا ایک بنیادی سا مغز نکال کر میں نے اسی حدیث سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ توکل میں بندے کو اپنی محنت تو کرنی پڑے گی، نتیجہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہوتا ہے۔ دو بندے مچھلی کی دکان ڈال کر بیٹھ جائیں، محنت دونوں نے کی ہے لیکن نتیجہ دونوں کا اللہ کے ہاں ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ میں بھی کتاب اللہ سناتا ہوں، 1000 علماء اور بھی کتاب اللہ سنائیں گے، لیکن اس کے بعد نتیجہ پھل اللہ کے ہاں ہے۔ کون اللہ کس کی زبان میں کم تاثیر رکھ دیتا ہے، کس کی زبان میں زیادہ تاثیر رکھ یہ اس کا معاملہ ہے۔ بولتے تو سارے ہی ہیں، محراب تو سارے ہی گونج رہے ہیں، آوازیں تو چل رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ کس میں تاثیر، کس میں نتیجہ وہ زیادہ رکھ دیتا ہے اور کس میں وہ نتیجہ کم رکھ دیتا ہے۔ توکل کا جو غلط سا مضمون اور مفہوم آپ لوگوں نے سمجھا ہوا تھا، میں نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا کہ توکل کا یہ مضمون کم از کم نہیں ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ اپنا کام کرنا جانتا ہے، اللہ اپنا کام کرنا جانتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا نہیں آپ کو کہ اللہ پاک نے اپنا کام کرنا تھا کہ سالم میں تجھے نجات دلا دوں گا، تیرے ابا جی ادھر لاہورہ پڑھ رہے ہیں، میں تجھے نجات دلوا دوں گا، تو ان سب کو اللہ نے غافل کر دیا، وہ سارے سوس آ گئے اور ادھر پہنچ گئے۔ اللہ اپنا کام کرنا جانتا ہے۔ حضرت ابو جندل اس وقت جب کہ حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا جس میں لکھا جا چکا تھا اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا بندہ آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ خون کھول رہا تھا جناب عمر کا، خون کھول رہا تھا، لیکن قربان جاؤ جناب ابو بکر پر تحمل مزاری سے کہہ رہے تھے جو حضور معاہدہ کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، میرا خون نہیں کھولے گا۔ جناب عمر کہہ رہے تھے ابو بکر ہم حق پر نہیں ہیں، جی حق پر ہیں، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا بندہ یہ واپس نہیں کریں گے، ہم واپس کریں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب ابو بکر یہ کہتے تھے کہ عمر حضور جو کر رہے ہیں اسی پر اعتماد رکھنا چاہیے، حضور اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں جب کہ ابو جندل کو زخمیوں سے چور لہو نکل رہا ہے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، واپس کیا جا رہا ہے،
اور وہی جناب راستے میں جب جن لوگوں کے ہاتھوں واپس جا رہے تھے لگائی 2 تلواریں ان کو، انہی کی تلواریں چھین کر انہی کو ماری، وہ ایک بھاگ گیا ایک مارا گیا، اور آپ نے وہ ساحل سمندر کی طرف جا کر اپنا ڈیرا بنا لیا۔ کسی کو لگا پتہ کہ مکہ سے بھاگا ہوا ایک مسلمان وہاں ہے، وہ بھی وہاں پہنچا، تیسرا وہاں پہنچا، وہاں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر تیار ہو گیا۔ اب مکہ کے آنے جانے والے تجارتی راستہ وہی تھا، اور ایک کو لوٹا دوسرے کو لوٹا، اور کافروں کے ساتھ حربیوں کے ساتھ ایسا کرنا جائز بھی ہے، حضور نے اجازت دے رکھی تھی، کافروں کو مارنا ہی ہوتا ہے نا، تو کسی نہ کسی رنگ میں کمزور کرنا ہی ہوتا ہے۔ حضور یہاں تک بھی فرما دیا کرتے تھے کہ اگر ماحول بن جائے نا کافروں کو کمزور کرنے کا، ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دو، ان کے جانور کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشتوں کو جلا دو، یعنی ان کو اندر سے کسی کھاتے کا نہ رہنے دو۔ یہاں تک بھی جہاد کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما رکھے تھے۔ تو وقت گزرا تو جب 2-4 قافلے لوٹے گئے تو انہوں نے خود ہی کہا کہ حضور کے پاس چلتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارا بندہ آئے گا تو پھر آپ نے واپس کرنا ہے، تو ہمیں نہ کیا کریں، واپس نہ کیا کرے۔ وہ سمجھتے تھے کہ معاملہ تو ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ یہ ہے ان اللہ بالغ امری، جب اللہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس نے تو کہہ رکھا ہے تم سارے میری قدرت میں ہو، الیس اللہ بقاف عبدہ الا یعلم من خلق، یہ اس کے اعلانات ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے تم سب کو پیدا کر رکھا ہے، اور میری قدرت کی انداز پڑھنی ہو تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے ایک بار میں انگریزوں کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو نماز پڑھنے کا ٹائم دیا کرو، وہ دیتے نہیں تھے ہمیں۔ یہ 1960 اور 70 کے درمیان کی بات ہے۔ میں نے اس بندے کو دیکھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجہ میں اضافہ کرے۔ اس نے اپنے مالک کے خلاف، فیکٹری کے مالک کے خلاف کیس دائر کر دیا، میں نماز کا ٹائم نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے کہ یہ کافر ہے لیکن ہم تو مسلمان ہیں۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، جس قاضی کے جس جج کے پاس کیس پہنچا وہ کوئی ظالم درجے کا ظالم جج تھا۔ وہ بندہ خود کہتا ہے کہ اس نے مجھے یوں مخاطب کیا، او داڑھی والے شیطان۔ بندہ فوت ہو گیا، اس نے کہا اس نے مجھے یوں مخاطب کیا، او داڑھی والے شیطان، یہ تم نے کیا ہنگامہ کر دیا ہے۔ لیکن وہ یہ کہنے کے باوجود اس کے الفاظ یہ تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیس تیرے حق میں کر کیسے رہا ہوں۔ یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیس تیرے حق میں کیسے کر رہا ہوں۔ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی نماز کے اوقات میں ان کو ٹائم دیا جائے۔ یہ اس نے اپنی آپ بیتی مجھے سنائی۔ میں کہتا ہوں مجھے سمجھ ہے، اس جج کو سمجھ نہیں تھا، مجھے سمجھ ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے ان اللہ بالغ امرہ، جو میرے کام ہے میں کرنا خوب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اپنے کام کیسے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہے ویسے جو آیت ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ واقعات کا رش حدیث میں، واقعات کا رش صحابہ میں ذرا نکال کر سامنے رکھا تو جائے کہ کہاں 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 اللہ پاک نے کیسے 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 کام کر دیا۔ 313 تھے بدر میں، اور ادھر جناب علی ادھر تلواریں بھی پوری نہیں تو نیزے بھی پورے نہیں تو گھوڑے بھی پورے نہیں تو اونٹ بھی پورے نہیں، غذائی سامان بھی پورا نہیں، لیکن رب نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں نے جتانا کیسے ہے، پتہ ہے نا، ان اللہ بالغ امرہ۔ اتنے دن گزر گئے، محاصرہ لمبا ہو گیا، لیکن فتح ابھی تک بھی اللہ کی طرف سے اتر نہیں رہی تھی۔ اللہ جانتا تھا یہ میں نے فتح خیبر کیسے کروانی ہے، محبوب ذرا بھیجیں علی کو۔ اس میں یہ سمجھنے میں کیا میں نے کوتاہی کی ہے؟ 15 دن پہلے گزر نہیں گئے تھے، کہا نہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کس نے نبھانا ہے، محبوب ذرا بھیجیں علی کو، دیکھنا کرتے کیا ہے، ذرا ہوا نا فتح۔ پھر اللہ اپنے کام کرنے خوب جانتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔